السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حنیف سعید، آف کورس DHS فرام پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر۔ الحمدللہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی آمد ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے ان کلائنٹس کے لیے جو ابھی تک اپنا ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانے کی خواہش رکھتے ہیں، مجھ سے خواہش رکھتے ہیں اور بجٹ کم ہونے کی وجہ سے اس خواہش کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں، تو کیوں نہ اس مبارک موقع پر ان کے لیے کچھ اسپیشل ڈسکاؤنٹ آفر کروں، جسے میں نے DHS اسپیشل رمضان آفر کا نام دیا ہے۔ تو ایسے تمام کلائنٹس جو مجھ سے اپنا ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانا چاہتے ہیں اور بجٹ کی کمی کی وجہ سے مجھے افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں، تو رمضان المبارک کے موقع پر ان کے لیے 29% DHS اسپیشل رمضان آفر کا جو ہے میں اعلان کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے اس ہیوی ڈسکاؤنٹ کے بعد بہت سارے ایسے لوگ جو مجھے افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں مجھے افورڈ کر سکیں گے، مجھ سے اپنا ہیئر ٹرانسپلانٹ کرا سکیں گے اور ان ہزاروں لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے جو مجھ سے اپنا ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانے کے بعد ایک پر اعتماد، خوشگوار اور خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں۔ مس مت کیجیے گا، کیونکہ یہ آفر صرف 29 رمضان المبارک تک ویلڈ ہے، اور بی کیئرفل ود دا بلیک سوشل میڈیا مارکیٹنگ ان دس فیلڈ اینڈ آلویز چوز دا بیسٹ، کیونکہ معاملہ ہے بالوں کا۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ غزہ میں غذائی قلت سے جاں بحق بچوں کی تعداد 23 ہو گئی۔ سعودی عرب نے جنگ بندی کے لیے 6 فریقی اجلاس طلب کر لیا۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 10 دہشت گرد ہلاک۔ 21 مارچ 2024 دن اور رات کا دورانیہ برابر ہو جائے گا۔ طبی ماہرین کے مطابق سبز ماحول میں زندگی بسر کرنے سے ہڈیوں کی تکالیف سے بچا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں 1.45 کروڑ افراد سماعت کی خرابی میں مبتلا ہیں۔ 2050 تک دنیا کے 2.5 ارب افراد کے بہرے ہونے کا خدشہ ہے۔ ڈو یونیورسٹی میں شعبہ ناک کان حلق کے زیر اہتمام عالمی یوم سماعت کے موقع پر منعقدہ سیمینار سے پروفیسر عاطف حفیظ صدیقی، شکیل احمد خان، ڈاکٹر عقیل الرحمان، ڈاکٹر سید اکبر عباس، ڈاکٹر سدرا کلیم جعفری، ڈاکٹر منیمہ میمن کا خطاب اور آگاہی واق کا انعقاد۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ لبیک کراچی بھر میں بچت بازار لگا دیے گئے۔ نورانی چورنگی نمائش پر سابق رکن سندھ اسمبلی مفتی قاسم فخری نے بچت بازار کا افتتاح کیا۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ رمضان کریم کی سہانی ساعتیں اور بابرکت لمحات آپ سب کو مبارک ہوں۔ آج کی رپورٹ لیاقت آباد سرکاری ہسپتال کے 5 جاں بحق ہونے والوں کے خاندان، محکمہ محنت کے شعبہ صحت کی ڈسپنسری کے اوپر لینڈ گریبر کا قبضہ اور زرداری کی دوبارہ صدارت پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کے 5 ملازمین کے سانحہ آتش زدگی میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے غمناک اور اندوناک واقعے کو گزرے آج 1 ماہ ہو چکا ہے۔ تحقیقاتی کمیٹی کی تحقیقات جاری ہے۔ کرائم سین مٹا کر شعبہ حادثات کو عجلت میں دوبارہ فعال تو کر دیا گیا ہے، لیکن 5 اجڑے گھروں کی بحالی کے لیے محکمہ صحت سندھ کی جانب سے کچھ بھی کرنے کے بجائے اخلاقی طور پر ارباب اختیار نے کچھ بھی کرنے کو تاحال ضروری نہیں جانا۔ یہ بے حسی ہے یا بدحواسی، لیکن اس المیے کے متاثرین کو انصاف دلانا ہم سب کا قومی فرض ہے۔ جبکہ محکمہ محنت سندھ کی سیسی کی ڈسپنسری KDA کے پلاٹ واقعی بنارس کالونی منگو پیر روڈ پر سندھ ہائی کورٹ کے حکم کو رونتے ہوئے قبضہ گروپ نے ڈسپنسری کی جگہ تجارتی دکانیں تعمیر کرنی ہیں۔ وزارت محنت سندھ سمیت متعلقہ ادارے
عدالت کے حکم پر عمل درآمد کرانے کے بجائے کہاں غائب ہیں؟ پہلے اس سلسلے میں قانونی دستاویزات کی نقول آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، محکمہ محنت سندھ کی یہ غریب مزدوروں کی ڈسپنسری بنارس اوور فلائی کے نیچے اور سابق وزیر محنت اور حکومتی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کراچی کے صدر سعید غنی کی نااہلی، غفلت، عدم توجہی اور سیاسی بنیاد پر ضلع غربی کراچی میں اپنی جماعت میں افغان مہاجرین کو شامل کرنے جیسے غیر قانونی اقدامات کا شاخسانہ ہے۔ یہ بات کسے نہیں معلوم کہ علی جان کو جب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی کابینہ میں بحیثیت مشیر شامل کیا گیا تو وہ قومی شناخت کے کارڈ سے محروم تھے، لیکن یہ کیا پیپلز پارٹی کا کرشمہ ہے کہ علی جان پیپلز پارٹی کے 8 فروری 2024 کے انتخابات میں میٹرو ویل سے صوبائی نشست پر اس کے نامزد امیدوار ہی نہیں بلکہ افغان مسلح جتھے کے ساتھ یہ پولنگ اسٹیشن پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اس کی ویڈیو کی بھی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیں۔ مار بڑوے کو مار اس کو یار اس کو یار جلا دیا جلا دیا۔ میرے سے لڑا ہے، ابھی موبائل چھینا ہے، وہ خطرناک صحیح کرنا وہ بھی غلط کیا ہے اپنا نہیں وہ اٹھا لیا چیمبر سب اٹھا لیا چھوڑیں گے۔ آپ نے دیکھا، اب اس پس منظر میں جب رہبری رہزن ہو جائیں اور سندھ دھرتی کے محافظ سیاسی جماعتی کراچی جیسے شہر کو افغان مہاجرین کے سپرد کرنے لگے تو پھر سیسی کے غریب مریضوں کی بنارس کالونی کی ڈسپنسری کیسے واگزار ہو سکتی ہے؟ سندھ ہائی کورٹ نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب متعلقہ سرکاری ادارے اپنی ذمہ داری کب اور کیسے پوری کرتے ہیں؟ LDN کی مانیٹرنگ ٹیم اپنی رپورٹ سے ارباب اختیار اور آپ کو انشاءاللہ آگاہ رکھے گی۔ رپورٹ کے آخری حصے میں آصف علی زرداری کی دوبارہ صدارت پر کچھ حاشیہ بردار صحافی اپنے دال دلیا کے چکر میں چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انکلوں کی سیاست سے جان چھڑانے کے نعرے کے ساتھ آنے والے بلاول نے مریم کے پاپا سے تو قوم کی جان چھڑوا کر ان کے پاپا کا تاج مریم کے سر پر سجا دیا اور اپنی یہ بات بھی درست کر دکھائی کہ مریم کے پاپا اور ان کی کچن کابینہ نواز شریف کی چوتھی بار وزارت عظمیٰ کے خواب کی تعبیر کو نہ پا سکے، اور اس سارے کھیل تماشے میں معمر اور انتہائی بیماریوں میں مبتلا آصف علی زرداری بلاول کو اپنی زندگی میں وزیر اعظم کے بنانے کی حسرت لیے خود دوسری بار صدر تو بن گئے، لیکن ان کے دوبارہ صدر بننے پر بتایا گیا کہ وہ ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو فارم 45 کے فارم لاکر میں محفوظ کر کے فارم 47 کے متنازع انتخابی نتائج کے نتیجے میں دوبارہ ایوان صدر میں پہنچ سکے ہیں۔ یہی حال کچھ دوبارہ وزیر اعظم بننے والے شہباز شریف کا بھی ہے، لہٰذا ان دو خاندانی جماعتوں نے 16 ماہ کے اقتدار میں ملک اور عوام کو جہاں پہنچایا تھا، عوام ان زخموں سے ابھی باہر نہیں نکل سکے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ کچھ لوگ جو سوار ہیں کاغذ کی ناؤ پر، تہمت تراشتے ہیں ہوا کے دباؤ پر، موسم ہے سرد مہر، لہو ہے جماؤں پر، چوپال
موسم ہے سرد مہر، لہو ہے جماؤ پر، چوپال چپ ہے، بھیڑ لگی ہے الاؤ پر۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔